الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، تاکراتے یہ جو بھائی پیچھے گفتگو کر رہے ہیں اور بچے بھی وہ آگے آ جائیں، سارے جتنے بھی ہیں وہ آگے آ جائیں، شاباش۔ یا وہ ادھر آ جائیں یا ہم ان کے پاس چلے جائیں، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے، بس پھر جی اللہ اکبر، کتنا خوبصورت وقت گزر رہا ہے، کتنا عمدہ وقت گزر رہا ہے، اس قدر قیمتی ساعتیں ہیں اور مغفرت کے بہانے ہی بہانے ہیں۔ ایک نیکی 700 گنا تک جا رہی ہے اور 700 سے بھی آگے جا رہی ہے، اور گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی ہے، اس کی سزا ایک ہی ہے۔ روزہ رکھے ایمان اور احتساب سے تو گناہ معاف، قیام کرے ایمان اور احتساب سے حدیث کے مطابق گناہ معاف۔ بیٹا آپ میری طرف دیکھو، بات نہیں کرنی ہے اب آپ نے، باتیں بعد میں انشاءاللہ۔ قیام کرے ایمان اور احتساب کی حالت میں گناہ معاف، لیلۃ القدر کی رات پائے ایمان اور احتساب کی حالت میں گناہ معاف، ہر افطاری کے وقت بندے جہنم سے آزاد اور ہر رات کو بندے جہنم سے آزاد۔ اللہ اکبر۔ ایک سب سے زیادہ عرفہ کے دن آزاد ہوتے ہیں، اور یہ جو رمضان میں سیل لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، یعنی میں تو کہتا ہوں اب طبیعتیں اس لیول پہ آ جانی چاہیے، لیکن وہ ستیہ ناس ہو پکوڑوں کا کہ وہ ہماری طبیعت کے اعتدال کو پھر گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ میرے سمیت جتنی بھی نیچرل چیزیں ہیں وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے، اور نیچرل نہیں ہے تو ظاہری بات ہے نقصان دے گی، دین بھی فطرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، آج کا ہمارا موضوع ہے ماحیات، وہ امور جو گناہوں سے، یا یہ کہہ لیں وہ آج ہم باتیں سنیں گے اور انشاءاللہ ہم پہ عمل بھی کریں گے، جن کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور پھر گناہ معاف ہونے کی وجہ سے اللہ کے عذاب ٹلتے ہیں۔ کتنا اہم موضوع ہے، یعنی وہ باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے جن کو ماحیات، جن کو گناہ معاف کرنے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک مومن بندہ یقین جانیں جیسے اینٹی وائرس ہوتے ہیں نا، ایسے یہ پتہ نہیں گناہ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، تو اس کے بھی اینٹی چیزیں وہ ساری لگی ہوئی، سبحان اللہ۔ کتنی ہیں یہ صرف ان کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے رکھنی ہے میں نے، ان کے اندر کتنی ہیں اللہ ہی جانے، اتنی زیادہ ہر وقت، یعنی اور آپ کو ذرا بھی خوشی نہیں ہو رہی، اتنے اداس سے چہرے ہیں آپ کے، اللہ جانتا ہے، یا تو درس چھوڑ دیں یا پھر جو افطاری ہے اس کے اثرات ہیں۔ کیوں جی؟ کچھ خوش بیٹھا کرے، اتنے خوش، جہاں رونے کی باری آئی اکٹھے روئیں گے انشاءاللہ۔ میں تو کہتا ہوں یہ 30 درس ایسے ہونے چاہیے کہ آپ میں سے بھی ہر بچے کی ٹریننگ ہو 5-5 3-3 منٹ کی، اینڈ پہ وہ بھی کچھ نہ کچھ بول سکے۔ کیا زبیر بھائی؟ اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ اسی بہانے ہماری شوگر کو بھی ٹھیک کر دے۔ زبیر بھائی کے لیے بھی دعا کرے، ماشاءاللہ اللہ انہیں شفا بھی دے اور ان کے غصے میں اعتدال لائے۔
ذمہ داری ہے جی. انشاءاللہ جنت میں ایسے ہی اکٹھے ہونا ہے انشاءاللہ. پور امید ہیں اللہ. آج افطاری کر رہا تھا تو ذہن میں ایک بات آ رہی تھی، وہ طبیعت اس سے بڑی مقدر سی ہو گئی کہ یار ہم کتنے پرسکون حالت میں افطاری کر رہے ہیں، اور فلسطین کے بچے اللہ، اور وہاں کے بچے، وہاں کے لوگ، یعنی بڑا، اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا، جانا نہ جانا بات کی، اگر احساس بھی نہیں ہے ایسے اسلام پہ، جو ایسا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پہ لعنت ہے. اس میں یہ احساس کس حالت میں سحری ہے، کس حالت میں افطاری ہے، کس حالت میں زندگی ہے. اللہ، نہ چھت ہے، نہ گھر ہے، نہ کفن ہے، نہ قبر ہے. اور امت مسلمہ کی وہ اتنی، اب لفظ سخت نہ نکل جائے، یقین مانیے امت اتنی بے حس کبھی بھی نہیں ہوئی، اتنی بے حس کبھی بھی نہیں ہوئی. اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے. اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرمانا. ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اللہ تو ان سب کی مدد فرمائے. آمین. اللہ. ایک شیطان بند ہے، وہ والا اسرائیل والا کھلا ہوا ہے، یہودی شیطان. تو خیر، پھر بھائیو، سب سے پہلے گناہ کو معاف کرنے والی چیز، توجہ کر رہے ہیں جی؟ یاد بھی رہیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. سب سے پہلی چیز جس سے گناہ نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں، اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ کون سی ہے؟ توبہ. سچی توبہ ہے. ہاتھ اٹھائیں، اللہ کی تعریف کریں دعا میں، اس کے بعد درود پڑھیں، اس کے بعد وہ 8 اذکار ہیں جن سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتنے ہیں؟ 8 کے قریب. اصل آپ کا جذبہ ہے، لیکن وہ 8 اذکار ہیں، وہ کسی اور وقت کا درس رکھ لے، وہ لازمی پڑھے جن سے دعا وہ پڑھے. اور یہ وقت اگر تہجد میں ہو تو کیا ہی بات ہے. دعا مانگنا بھی تو آنی چاہیے نا. بڑے بندے کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی ہمیں پتہ نہیں. تو توبہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. کتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں آپ سے، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا. اور سب صرف، اور پھر وہ سورہ فرقان کی آیت ساتھ ملا لیں، یعنی ماحیات میں گناہوں کو معاف اور عذابوں کو ٹالنے والی پہلی چیز سچی توبہ. تو نہ صرف معاف کرے گا، اس کا ایک اور پیکج بھی ہے. وہ کیا ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ معاف نہیں کرے گا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. گناہوں کو، سبحان اللہ، گناہوں کو ذرا آپ دیکھیں تو صحیح، ذرا سوچیں. یعنی ابھی اصل میں ہمیں یہ یقین نہیں ہے اس طرح کا، کیونکہ ہمیں دیکھا نہیں ہے، دنیا میں ایسے ہوتا نہیں ہے، خود بھی ہم ویسے ہی ہیں. تو اللہ کے پاس جائیں گے، بندے نے سچی توبہ کی ہوگی. اسیرم ایک بندہ تھا، صحابی تھا، اللہ اکبر. نکلا تو بھی ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم ماشاء اللہ، اللہ برکت دے دے جی اس میں. اتنی جلدی حوصلہ نہ چھوڑا کرے. اسیرم نام تھا صحابی کا. کیا نام تھا جی؟ اسیرم. مسلمان ہوا، جہاد میں شامل ہوا، ساتھ ہی شہید ہو گیا. ایک نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی نیکی نہیں کی. نبی پاک نے فرمایا عمل بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اجر بہت پا گیا. عمل بہت تھوڑا کیا اور اجر
ہو سکتا ہے بندہ زندگی کے آخری لمحے میں توبہ طائب ہو، ساتھ ہی موت واقع ہو جائے، ساری زندگی اس کی نیکیاں ہی نیکیاں، اللہ کے پاس جائے وہ خوف زدہ ہو، اور اللہ کے کہتے ہو چل لے یا وہ پاک، اور تو سمجھتا تو نے سچی توبہ کی تھی، اس کے بعد تو نے گناہ نہیں کیا تھا، یعنی گناہ سے بچتا کوشش۔ ہمیں اصل میں جو صلہ ملنا ہے کس چیز کا ملنا ہے؟ کوشش۔ ہونا نہ ہونے کو سائڈ پر، کوشش کیسی کی، دنیا کے معاملے میں کیسی کرتے ہیں اللہ کے پاس، وہ ساری نیکیاں جب دیکھے گا تو کیا بنے گا؟ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز توبہ، دوسری چیز ہے استغفار، ملتی جلتی ہے لیکن استغفار بھی توبہ ہی ہے، کبھی اکٹھا ہوتا ہے لیکن چلتے پھرتے، اصل میں استغفار کے معنی میں بہت ڈیپتھ ہے، معافی ہونا، چھپ جانا، اینڈ تک اس نے ساتھ، اس کے اثرات بہت وسیع ہیں۔ اب وہ علمی بات نہ ہو جائے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ استغفار کثرت سے استغفر اللہ جتنی ہے، جو اردو پنجابی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی، مغفرت، رحمت اور رزق۔ چاہیے رزق تو اللہ اس کے جواب میں کہتے ہیں قد فعلتو، میں نے کر دیا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، اور کتنی باتیں ابھی آگے آئیں گی۔ تو استغفار میرے بھائیوں، اس سے گناہ مٹتے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ بخش دے، رب اغفر لی، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے۔ تو پشتو میں تو مجھے نہیں آتا، وہ پشتو میں، کشمیری میں، پوٹوہاری میں، اچھا یہ تو ہم اس کے لیے کہہ رہے ہیں جو بول سکتا ہے، تو جو بول نہیں سکتا، ہائے ہائے اللہ، جو بول نہیں سکتا اس کی رمض کہنا گونگے دیا رمضہ، وہ اس کی رمض رب نہیں سمجھے گا۔ اللہ اکبر، مطلب وہ کیا ہاتھ بھی نہیں ہے ساتھ، یہ بھی ہے، کس طرح جی؟ سبحان اللہ، وہ شکور۔ یعنی دیکھیں فرمایا کہ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پریکٹس کر رہا ہے مگر لرننگ نہیں ہو رہی، پریکٹس کر رہا ہے، تو اس کو ڈبل اجر ہے۔ جو سیدھا سیکوینس سے پڑھتا ہے، بھئی زبان میں لکنت نہیں ہے، ایک کی زبان میں لکنت ہے، مشقت ہے اس کو، اور ہمارے ہاں لکنت ہو تو 2 بار انٹرویو فیل، آئے ہائے، وہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ تڑپ، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر لکنت اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور اگر دل میں شدت ہے، اللہ قرآن پڑھوں لیکن زبان گونگا۔ ہمارے وہ ریلیٹیو میں 3 بیٹے، اگر آپ وہ دیکھیں اتنے خوبصورت، بالکل آپ دیکھیں یار دودھ سے دھلے ہوئے، لیکن کیا ہے؟ اللہ۔ اب وہ گونگا جب قرآن دیکھے اور اس کا دل اندر سے پھٹ جائے، اللہ میں بھی نہیں پڑھ سکتا، ہم تو پڑھ سکتے ہیں نا، اور پڑھتے نہیں ہیں، وہ تو اللہ اس کی تھوڑی قدر کرے گا، کتنی قدر کرے گا؟ اللہ شکور ہے نا وہ، تو آپ تو سبحان اللہ۔ ہم ہاتھ سے لکھنے والے ہیں، ان سے پوچھیں جو پاؤں سے لکھتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ تو 2 باتیں ہو گئی، گناہوں کو معاف۔ تیسری چیز ہے کوئی بھی نیکی کریں گے اس سے آٹومیٹکلی گناہوں معاف ہونے کی مشین چل پڑے گی۔ بیٹا آپ نے ٹیک لگائی ہے، بوڑھے ویسے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مشین چل، اولئک یبدل اللہ، یہ جو حسنات ہیں، اب نیکی میں دعا بھی ہے، اب نیکی میں ذکر بھی ہے، اور ذکر میں کیا کچھ ہے؟ الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ہر ایک پہ ہے کہ گناہ معاف ہو رہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی کریں گے، وہ نیکی اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ گناہ کو آ کے سائڈ پہ کر دیں اللہ۔ یعنی
کیا ہے یہ دیکھیں ذرا. ابھی میں یہ اس چیز کو نہیں چھیڑ رہے وضو سے قطرے گر رہے ہیں, نماز کے لیے چل کے آ رہے ہیں, ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور جو مائیں بہنیں اپنے بھائیوں خامدوں کو وہ کہتی ہیں جماعت کے لیے, وہ بھی سجر میں شریک ہے. تو جی خوشی نہیں ہو رہی؟ کوئی پیسے نہیں ہے نا بیچ میں یار, کیا مطلب کچھ تو ہو, کچھ نظر تو آئے نا. اتنے مطلب کیا ہے یہ؟ میری بھی عمر گزر گئی, آپ کی بھی, بس ایسے کہ ایسے ہی چلے جائیں گے. تھوڑی دیر وہ فرق پہنتا سی, درس آدھا پونا گھنٹہ, باقی پھر گل محمد اپنی روٹین پہ آ جاتا تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ بس نصیب صاحب اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے. اللہ اکبر. لیکن اب اگلوں کے لیے بھی تو جگہ چھوڑنی ہے تو چلے ماشاء اللہ. تو فرمایا تیسری چیز کیا میرے بھائیوں؟ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, صدقہ دے رہے ہیں, افطاری کروا رہے ہیں, مشین لگی ہوئی ہے, گناہوں کو رگڑی جا رہی ہے. یہ بھی تین ہوئی ہیں. اب یہ حسنات کتنی وسیع ہے, کوئی بھی نیکی آپ کریں گے گناہ کو اڑا دیں گے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اتنے مزے کا موضوع ہے یہ, اور وہ کتنا اچھا اللہ ہمارا. یعنی ایک وہ کہتا ہے گناہ کیا ہے, ایک لکھوں گا بس. کتنا لکھوں گا؟ ایک. نیک بھی کرے گا. اچھا پھر بھی کوئی رہ جائے, دیکھیں اس سیل میں بھی کوئی رہ جائے, انا للہ و انا الیہ, یعنی اس حالت میں بھی کوئی رہ جائے. اللہ. چوتھی چیز میرے بھائیوں یہ ہے جس سے گناہ اور اللہ کے عذاب دونوں چیزوں کو پلس کرے ٹلتے جاتے ہیں, وہ یہ ہے کوئی بھی دنیاوی مصیبت آئے گی, کوئی بھی دنیاوی مصیبت آئے گی تو آپ کے جو گناہ ہیں, کوئی مصیبت, فیس کا مسئلہ, بل کا مسئلہ, بلوں کا مسئلہ, کرائے کا مسئلہ, اسکولوں کا مسئلہ, کتابوں کا مسئلہ. اچھا کچھ مسئلے ہم نے خود پیدا کیے ہیں, وہ نہیں جو ہم نے خود اپنی سستی سے پیدا کیے ہیں. یہ سارے شوگر ہو گئی, بی پی ہو گیا, بچہ بیمار ہو گیا, ابھی کیا کچھ اٹھایا ہوا ہے سر میں, اتھے بھی جانا ہے, اتھے بھی جانا ہے, دکان بھی کھولنی, پھر جی جھگڑا ہو گیا. پاکستان میں تو میں نے دیکھا صبر ہی کرنا پڑتا ہے, باہر کا پتہ نہیں. کیوں جی؟ بائک چلائیں پھر بھی صبر, آپ سمجھ گئے ہیں, کہاں جائیں صبر, اور ہر طرف ہی صبر ہی ہے. یا صبر ہے یا شکر ہے زندگی کا. میں نے تو خلاصہ یہی نکالا, یا صبر ہے یا شکر ہے. تو اللہ اکبر. تو کوئی بھی تکلیف آپ کو اس وقت بھی ہے, حتیٰ کہ ہلکی سی ناخن میں درد, میری مائیں بہنیں بھی ذرا سنیں, اللہ اکبر. اور بہت سی مائیں بہنیں ایسی بھی ہیں. اب دیکھیں یہ بات شریعت میں شرم نہیں ہے, اللہ نے ان پہ 7 دن وہ منع ہے, عبادت نہیں کر. لیکن اگر دل کر رہا ہے اللہ یہ رمضان میں بھی مجھے یہ ٹائم نہ گزارنا پڑے, یہ 7 days والا, تو اللہ مجھے پوری امید ہے اس کا ان 7 دنوں میں اس کے نیت کے بدلے میں اجر لکھ دے گا. اللہ اس نے کوئی اجر لینا ہے کسی سے سبحان اللہ. یار کیا ہمارے, تو کوئی بھی ٹینشن آ رہی ہے اس بات کو نہیں پھیلاتے. لگی بات, وصب, نصب, ہم, غم, کانٹا, ٹھڈا, کیلے کا چھلکا, کچھ بھی, وہ جو بائک پہ چل رہے آپ آگے پیچھے, وہ کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک مومن کی زندگی اللہ میں تیری اطاعت میں گزار رہا ہوں, لیکن ذہن میں یہ رکھیں میں اللہ کا پابند ہوں. اللہ کہتا ہے ہر مشین لگی ہوئی ہے, تیرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. 5 ہو گئی 4 آپ جاگ رہے ہیں. پھر 5ویں یہ ہے عذاب قبر, یعنی اگلے جو عذاب ہیں, عذاب تو عذاب ہے لیکن جو قبر میں ہوگا, یہ برزخ کی زندگی ہے, اس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے. یہ بندے کے گناہ جو اگلے ہیں, جو یہاں بھگت لے گا, آگے بہت حد تک واش ہو جائے. ہر چیز میرے رب کی دیکھیں, قبر دباتی ہے, قبر میں کچھ فیس کرنا پڑے گا, سوالات ہوں گے,
اللہ نے آپ کے لیے ہر چیز کے بدلے اجر رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ، وہ اجر دے گا۔ یعنی پانچویں چیز کیا ہے؟ قبر کا عذاب اللہ ہمیں محفوظ ہے۔ دبانا اس نے ہر کسی کو ہے، مومن کو ماں کی طرح دبائے گی، کافر کی پسلیاں ادھر کی ادھر کر وہ بہت سخت دبائے گی، زغتا جو اس کا ہے۔ تو یہ ہو گئی پانچویں چیز۔ آگے فرمایا ہاں چھٹی چیز یہ ہے کہ مومن کے لیے جتنے بھی اہل ایمان اس کی زندگی میں یا اس کی زندگی کے بعد دعا کرتے ہیں، یہ امام طحاوی نے اپنے عقیدہ طحاویہ میں لکھا ہے بیٹا، تو وہ یہ کیا ہے؟ ماہیات۔ اب مومن کے لیے جو دعا کر رہا ہے اہدنا الصراط، یہ دعا ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے دعا؟ مجھے شک ہو گیا، میں نے کچھ اور کہا اہدنا الصراط۔ اللہ ہم سب کو، آپ نے یہ تو نہیں کہا اہدنی مجھے ہدایت دے، جب آپ نے اہدنا کہا تو سب آپ کی دعا میں آئے کہ نہیں آئے؟ آئے ہائے اللہ، یہ تو اللہ ہی کا لاچر میں کہا جاتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی آپ کریں نہ کریں، اللہ نے ایسا فارمیٹ آپ کو، دین ایسا دے دیا ہے، آپ کو اہل ایمان کے لیے دعا کرنی پڑے گی۔ یار کیا بات ہے! تو آپ کے لیے جتنے اہل ایمان آپ کی زندگی میں، یارو اپنے ماں باپ کے لیے کریں، پیاروں کے لیے کریں، تو دعا کرنے سے زندگی میں یا بعد میں اس نیک بندے کے گناہ ماہیات کتنی ہوگی باتیں؟ 6۔ بس میں ذرا مزید اس کو ساتویں یہ ہے کہ وہ بندہ کوئی صدقہ جاریہ لگا گیا، کنواں ہے، کتاب ہے، علم ہے، اور اس پہ عمل ہو رہا ہے، اس پہ عمل ہو رہا ہے۔ صدقہ جاریہ میں نیک اولاد بھی ہے جو بعد میں دعا کرتی ہے اللہ میرے بابا کو معاف کر دے، اور اللہ نے فرمایا وہ اگلے جنت میں جائے گا تو اس کا درجہ بلند ہوگا، اور اللہ کہے گا تیرا بیٹا تیرے بعد معافیاں مانگا کرتا تھا، تیرے لیے اتنی اچھی تیری اولاد تھی ماشاءاللہ۔ تو وہ اللہ ہمیں بھی ایسی اولاد نصیب فرمائے۔ اچھا اور کچھ نہ چاہیے، صرف استغفار کی بس دعا وہ کر دینا۔ آپ بتائیں آپ نے ایسی اولاد تیار کی ہے؟ سوال تو یہ ہے، یا ہم ایسی اولاد ہیں؟ نہیں ہے تو بنے، نہیں تیار کی تو تیار کریں۔ تو مسلسل کوئی بھی صدقہ جاریہ لگایا تو اس سے آپ کے بعد میں کیا ہوگا جی؟ آپ دنیا سے جا چکے ہیں اور آپ کے صدقہ جاریہ کی بہت سی قسمیں نا، کنواں، سایہ دار درخت، اس کی جتنی مثالیں ہیں، اس سے آپ سب کے جب جاگ چلے گئے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آپ کے گناہ اس سے، یار کیا لنک جڑا ہوا ہے۔ کون کہتا ہے آپ مر گئے ہیں؟ تعلق جڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، تعلق اوئے ہوئے اللہ۔ ابھی امام بخاری کی بخاری پڑھی ہوئی ہے، تعلق جڑا ہوا ہے، جا رہا ہے۔ قرآن کسی کو دیا ہے، حسن المسلم کسی کو دی ہے، مسجد بنا دیا آپ نے، اللہ آپ دیکھے گا کب تک جائے گا، ایک ایک نمازی کا ثواب اللہ کو، جس نے حصہ ڈالا ہے سب کو جائے گا، چلانے والے کو بھی جائے گا۔ اللہ بتائے کیسا کام ہے یہ؟ زبردست۔ ہاں جی، وہ بھی وہ تجارت والی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ جی۔ چلے آپ نے کہہ دیا، اب آپ خود پھنس گئے، دینا پڑے گا اب آپ کو۔ تو نمبر کون سا رہ گیا جی؟ اب 8 ماشاء اللہ۔ قیامت کے دن جو سختیاں ہوں گی اس سے بھی بندے کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ اکبر۔ اس دن کی شدت اور ہولناکی سے بھی اللہ کیسے بلا رہا ہے، اس سے بھی آپ کے سختیوں سے گناہ معاف ہو گئے، شدت ختم، اللہ اکبر، گناہ معاف۔ اب وہ سختیاں ذکر کرنے کی فی الحال وہ ٹائم نہیں، تو ابھی ذہن میں ان کو رکھیں، پھر جا کے دوبارہ ریوائز کریں اور پھر آپ اس پر عمل کریں۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 8۔
اچھا نمبر 9 یہ ہے کہ جنت کے رستے میں ایک پل ہے، اس کا کیا نام ہے؟ اس پل پہ ایک پل ہے کنترا، جس پہ قصاص بدلے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، بدلے ظلم نہ کریں کسی پر، بیوی بچے آگے پیچھے حکمران پولیس فوج، بدلہ اس پر لیا جائے گا۔ تو وہ پل بھی سبب ہے، بدلہ تو لیا گیا نا بھئی، وہ بھی سبب ہے اللہ کے عذاب سے نجات دینے میں۔ وہاں فیصلہ ہو جائے گا، بندہ جا رہا ہے جو ہے رہ گیا بھئی یہاں صاف کر اپنا کام، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا یہاں سے۔ کتنی چیزیں ہوگی؟ 9 ہوگی۔ نمبر 10 سفارش، اس کی 7 قسمیں ہیں ویسے، لیکن جو سفارش اہل ایمان کریں گے، جو سفارش نبی پاک کریں گے، جو کبیرہ گناہ والے جہنم میں جا چکے ہوں گے، سفارشیں ہوں گی۔ اچھا سفارش شہداء بھی کریں گے، سفارش قیامت کے دن انبیاء بھی کریں گے، اور سفارش اور بہت سی اہل ایمان بھی کریں گے۔ اللہ، تو ان کی سفارش سے بھی جو پھنسا ہے، اور نبی پاک کی سفارش سے یہ ہے، وہ جو ہیں 7 قسمیں، کبیرہ گناہ والے اللہ اپنے عذاب سے بچا لے گا، ان کو نکال لے گا۔ گناہ ان کے بھئی گناہ بھی ہیں، لیکن نبی پاک نے سفارش کر دی ہے، گناہ کبیرہ ہیں، سفارش کر دی ہے، اللہ کے پڑھو بھئی رحمت للعالمین۔ اب نکالیں، سبحان اللہ، ابھی کام چلنا تھا، بس آخری بات کرتے ہیں۔ نمبر 11، اب آپ سے سوال ہے آخری، وہ کون سی ہونی چاہیے؟ کوئی ہے ذہن میں؟ نمبر 11 کون سی ہونی چاہیے؟ چلے میں بھی بتا دوں، سوال میرا مشکل ہے نا، بچے نے نہ پڑھا سارے سوال ہی مشکل ہوتے ہیں۔ جو اولاد مر چکی ہو بچپن میں وہ جو کرے گی، ماشاء اللہ، آپ کوشش کے نمبر ہیں، صحیح ہونے کے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ 11واں اور بات ختم کرتے ہیں۔ 11واں یہ ہے، اللہ اپنی مشیت سے جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ او بھئی یہ تو 10 اسباب والے ہیں نا، اس کو بھول گئے، یہ تو 10 اسباب والے ہیں، وہ 70,000 اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70 کو لگائے تو کتنے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے اس کی مشیت ہوگی مٹھی سے۔ اللہ اللہم جعلنا، پہلے تو یہ اللہ ہمیں ویسے ہی جنت کے اندر لے جائے، اور اگر وہ مسئلہ ہو تو اللہ تو اپنی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آگے کیا ویغفر ما دون ذلک، اس کی رحمت نے جوش کھایا اور اس نے کہا اہل بدر تم جو بھی کرو تمہیں معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ہماری باری اہل بدر جو بھی کرو معاف کیا۔ اہل بدر کہتے تھے ہمارے رب نے ہم پہ جھانکا اور کہا یہ اس ایمان کو لے آئے بدر کے اندر جس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، 313 رحمت جوش میں، اللہ اللہ اکبر، جو بھی ہے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو 11واں کیا ہے؟ اللہ جسے چاہے، اور اللہ ہمیں بھی چاہ لے، ہم تیری طرف آئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے، اللہ گناہوں کی عادت چھڑوا دے، اللہ دین کا شوق دے دے، قرآن کا شوق دے دے، نماز کا شوق